ہے ہمیں الفاظ کلمات مضامین سنائے، الحمرہ والوں کے ذمہ نہیں ہے اس کی نیاز مندی کو حاصل کرنا، اس کے قدموں میں سر جھکانا، اس پہ سب کچھ لگا دینا۔ جان مال ہے ہی وہ جو اللہ کے رسول پہ لگ گیا، قربان ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ہمیں اللہ تک ملانے کے لیے اپنا دین لے کر آئے، اور وہ سارا دین دو باتیں بنیادی جس کو آپ دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے، الصلاۃ حقوق اللہ وما ملکت ایمانکم حقوق العباد۔ الصلاۃ اللہ کا حق، عبادت، وما ملکت ایمانکم حقوق العباد بندوں کا حق۔ سارا دین دو باتیں ہیں۔ آدمی دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کا نچوڑ اولاد کو بتاتا ہے۔ میرے باپ نے میری گود میں جان دی، چند جملے وصیت کے کہے تھے، نہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہے نہ دہرانے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ موت کے سکرات بھی مجھے نہیں بھلا سکتا کہ وصیت جس درد سے کی جاتی ہے وہ اندر میں اتر جاتی ہے۔ میرے نبی نے 23 سال اپنی زندگی کو کھلا دیا، اتنا کھلایا کہ خود اللہ نے کہا اتنا نہ رویا تھا، اتنا نہ رویا تھا۔ ہوئے جبریل آ رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نہ رویا کر، کیوں غم کرتے نہ کیا کر۔ ہم سے رونے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو رونے کا سے منع کرتا ہے۔ تو انہوں نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی۔ جب جانے کا وقت آیا تو 2 جملوں میں سارا دین منتقل کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم حقوق اللہ حقوق العباد۔ یا دوسرے الفاظ عبادت اور اخلاق۔ سارا دین دو باتیں ہیں، ایک اللہ سے جڑنا اس کا نام عبادت ہے، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنا اس کا نام اخلاق ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ نمازوں کے سجدے، رمضان کے روزے، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، ذکر و تلاوت، اور اللہ کے بندوں سے جڑنا وہ تواضع کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، یہ اللہ کے بندوں سے جڑنا ہے۔ سارا دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق کا نام بندگی ہے اور بندوں کے حق کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کا حق نہیں ہے تو اخلاق بے قبول نہیں، اخلاق نہیں ہے تو بندگی بھی قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں بنیادیں ہیں۔ اللہ پاک نے دین کی بنیاد بنایا ہے کلمہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام والا خمس، اور پھر یہ جا کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، مکارم اخلاق پر، جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی آخری وصیت، خلاصہ 23 سال کی محنت، اللہ سے جڑنا نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے، خلوت کی دعاؤں کے ذریعے، خلوت کے ذکر کے ذریعے۔ کیونکہ میرا اللہ اور میرا محبوب آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کچھ وقت میرے لیے خالی کیا کر، وتبتل الیہ تبتیلا، ایک وقت ایسا ہو جس میں صرف تیری میری بات ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو میرے نبی سے زیادہ دعوت دینے والا کون ہوگا؟ میرے نبی سے زیادہ عالم کا فکر کرنے والا کون ہوگا؟ بھائی اجتماعی تقاضوں پر انفرادی عبادات کو قربان کیا جائے، انفرادی ستے بین، تکبیر اولا بھی گئی، پہلی رکعت بھی گئی، تبلیغ صاف ستھری گئی۔ یہ کون سے اجتماعی تقاضے ہیں جو اللہ سے جڑنا بھی بھلا دیں، جو اللہ کا تعلق مٹا دیں بھلا دیں؟ نہ پہلی صف کا شوق، نہ تکبیر اولا کا شوق، نہ نمازوں کو خوبصورت بنانے کا شوق۔ دیکھتے ہیں جو دنیا سے سب سے بڑے مبلغ تھے، اللہ نے ان کی کیا تعریف کی ہے، کیا تعریف کی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
ان کے اخلاق کو پہلے ذکر کیا ہے. پھر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو دیکھ یہ ہے دین کی دعوت دینے والے کہ آپس میں بڑے مہربان، کفر پر بڑے شدید اور سخت، اور دیکھ کبھی ان کا رکوع دیکھ، کبھی ان کا سجدہ دیکھ، کبھی ان کی نماز دیکھ، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مطلوب ہے ہی نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حج پر تشریف لائے، حرم میں داخل ہوئے عشاء کے بعد، تو عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ حرم میں بیٹھے تھے، تو کہنے کہ میرے برابر میں آ کر نماز کی نیت مانگ لی. عثمان رضی اللہ عنہ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بنے. وہ زمانہ 70 سال کی جوانی بہت تھا، ہمارا 70 سال والا نہیں. لیکن بہرحال قوت و ذوق کا شکار ہو چکے. اللہ اکبر، نماز شروع ہو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو عبد الرحمن تیمی فرماتے مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو آج کتنا پڑھتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں. تو سورہ بقرہ ختم ہو، پھر آل عمران شروع ہو، نساء شروع ہو، مائدہ شروع ہو، اعراف شروع ہو، چل تو چل انعام شروع ہو گئی، اعراف شروع ہو گئی، اور انفال شروع ہو گئی، یہاں تک کہ والناس سے جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں سارا قرآن. ہم نے تو آخری 10 سورتوں کا ٹھیکہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پڑھنے یعنی اور ساڑھے کو نہ رہے. قل هو اللہ پر 4 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں. انا اعطینا والعصر، یہ سب نے اللہ سے ٹھیکہ لے لیا. باقی قرآن اللہ نے واپس کر دیتے تھے، بہتا سورتوں میں ٹھیکہ لے لیا. میرا اللہ مجھ سے مانگتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، تمہیں لے اٹھ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اس میں اللہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں یہ رات کو بستروں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں اور میرے سامنے نفل پڑھتے ہیں. لیکن تعبیر بڑی خوبصورت. تتجافى کا مطلب اصل ہوتا ہے بے وفائی کرنا. بے وفائی کرنا یہ جفا سے ہے. جفا تو جفا کر میں وفا کروں، یہ جفا سے ہے، بے وفائی سے ہے. تو تتجافى جنوبهم، میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے بدن ان کے بستروں کے بڑے بے وفا ہیں. ان کے بستر ہمیشہ ان کی بے وفائی کا مجھ سے گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ تیرے کیسے بندے ہمارے اوپر سوتے ہی کوئی نہیں. تمہیں یہ آج بڑی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم تم تو بڑے وفادار ہیں بستروں کو. آنکھوں سے گھڑی دیکھتے ہیں خالی 15 منٹ پائے نا، پھر آنکھ کھولی خالی 10 منٹ ہیں پھر پہ جائے. اخیر 2-4 رکعتاں کھڑا کے تا نماز شریف ہوں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میرے نبی کے غلام ہیں نا ان کے بستر ہر وقت مجھ سے گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرے نبی کے ساتھی ہیں نا یہ ہم میرے بڑے بے وفا. دنیا میں ہر جگہ بے وفائی بری چیز ہے، پر یہ بے وفائی ایسی اچھی تھی کہ اللہ کو اتنی پسند آئی اس کو قرآن میں بیان ہی بے وفائی کے انداز میں کیا. ورنہ اللہ یوں کہتے ہیں یقومون اللیل الطویل، یہ راتوں کو لمبا کھڑے ہوتے ہیں. اللہ بیچ میں بستر کو بھی لایا تھا. اللہ کو پتا تھا اگلے عمل والے بستروں سے بڑے وفادار ہو گئے، سو کے تباہی پھیر دونی نا. تو عجب آئے فتجافى جنوبهم، ان کے پہلو ان کے بستروں کے انتہائی بے وفا ہے اور وہ بسترے اللہ سے گلے ہی کرتے رہ جاتے ہیں یا اللہ یا ہمیں چھوڑ کے اٹھ جاتے. اللہ سے جڑنا ہے مطلب ایک صرف نماز مراد نہیں ہے، ساری عبادات. میں پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں. ایک اللہ سے جڑنا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت میں اللہ کے سوا اور کوئی شامل نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ سے معاملہ ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں بتاؤں میں نے تمہیں یوسف سے کیوں جدا کیا تھا. 40 سال جدا کیا اور پھر بنائی بھی چلی گئی. اب امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے. امام زین العابدین ساری رات. اللہ نے بعد میں بہت رزق دے دیا، شادی دے دی،
اور پچھلے ظلم و ستم کی تلافی بھی بعد میں آنے والے بادشاہوں نے کوشش کی کہ اس کی جائے. تو ایک دن ایک غلام نے پوچھا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے رہتے؟ چلو آدمی ایک رات روتے تو اب ساری زندگی میں دیکھ رہا ہوں ساری رات روتے ہیں. تو وہ پھر رو پڑے. پھر کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک جدا ہوا تھا یوسف، وہ بھی مل گیا تھا، اور اس کے پیچھے 40 سال رو رو اللہ کے نبی کی آنکھیں چلی گئیں. میں نے تو اپنے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے. میرے تو سارے ہی کھو گئے، میرے تو سارے ہی مجھ سے جدا ہو گئے. میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ یعقوب تمہیں بتاؤں یوسف سے کیوں جدا کیا تھا؟ 40 سال بعد ملایا. کہ کیوں جدا کیا تھا؟ کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف تیرے برابر میں لیٹا ہوا تھا. تو یہ رونے لگا. تو نماز کے اندر ہی تیری نظریں یوسف کی طرف چلی گئیں کہ کیوں رو رہا ہے. تو ایسے دیکھنے گئے کیوں رو رہا ہے. تو مجھے اس پر غیرت آئی کہ میرا نبی ہو کر نماز کے اندر اپنے بچے کو دیکھتا ہے. بچے کو بھی جدا کروں گا، آنکھیں بھی واپس لے لوں گا. بہت سے لوگوں کو شیطان نے نماز پڑھنے سے روکا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے جو پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز کو بنانے سے روکا ہوا ہے. ان کو اطمینان دیا ہوا نماز میں اللہ کا فضل نماز پڑھی تھی. لیکن یہ کیسی نماز ہے؟ میں اسے خوبصورت بناؤں، اس سے بہتر بناؤں، اس ذوق سے ان کو محروم کیا ہوا ہے. صرف پڑھنے پر ان کو قناعت کروا دی ہے. نماز خوبصورت بنے. جب نماز میں آتا نا کہتا اللہ اکبر، کوئی مرد عورت اللہ اکبر، تو 7 آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ بندے کے سامنے آ جاتا ہے. پھر جب یہ نماز میں باہر چلا جاتا ہے باہر، تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یبنا آدم الی من تلتفت، میرے بندے مجھ سے بہتر کون ہے جس کی طرف تو چلا گیا. پھر دوسری دفعہ آواز آتی میرے بندے میری بندی کوئی مجھ سے بہتر تمہیں مل گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ پھر تیسری دفعہ آواز آتی. جب یہ تینوں دفعہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جانے لگا تو چلو حاضری لا دے ہو، دوستی نہیں لگ سکتی، حاضری لگ جائے. یاری لگانے کے تو اور آواز، لیکن اس پہ قربان جاؤں کہ حاضری پھر بھی لگوا دے سکتے کہ حاضری لا دیتے. تو اللہ کے محبوب نے ایک چیز بتائی ہے بندگی، جس میں نماز کرے سارے لیکن نماز کے ساتھ تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے. تمہارے کاروباری میٹنگ ہوتی ہے نا تو تم فون آف کر دیتے ہو، نہیں؟ میں کئی دفعہ یہ فون کرتے ہیں کسی کو جی وہ میٹنگ میں بیٹھے فون جی میں ان کا ڈرائیور بول رہا ہوں صاحب میٹنگ میں بیٹھے، یہ ہے تاکہ تمہیں کوئی پریشان نہ کرے. قرآن پڑھتے ہوئے ہیلو تو قرآن سامنے جو ٹیلی فون سن رہے ہیں. تمہاری میٹنگ سے بھی سستا ہو گیا قرآن. تم اپنی میٹنگ کو تو یکسوئی سے کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں ٹیلی فون نہ بجے. جب اللہ سنو تمہیں حضرت علی کا قول سنو. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، اور سے سننا، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کی قسم اللہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم ٹیلی فون سننے بیٹھ جاتے ہو. تو اس قرآن کو پڑھنے سے تمہیں اللہ کے ہم کلام ہونے کا شرف تو نہیں ملے گا. تو عبادات کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے کرنے پر اللہ تک رسائی ہو جائے. قرآن پڑھتے پڑھتے پھر باتیں میں شروع ہو جاتی، گپیں بھی شروع ہو جاتی، اور ادھر قرآن کو ادھر کان ادھر ہوتے ہیں نظر ادھر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے تعلق میں حائل ہو جاتی ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پڑھ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. پھر اس سے بڑی نعمت اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے. ایک حصہ عبادات ہے جن کو حسن عمل کے ساتھ کرنا ہے، صرف سر سے نہیں اتارنا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے کرنا ہے. ایویں پانی گول کے نمک گول کے تھوڑی بیوی تھوڑے کو سالن رکھے کی کر سو. سلیقہ چاہیے، سلیقہ وہی چیز دل کو کھاتی ہے سلیقے سے ہو. تو قرآن بد سلیقہ، نماز بد سلیقہ، بے ڈنگے پن کی نماز، بے ڈنگے پن کی تلاوت، تو یہ اللہ سے جڑنے کا سبب نہیں ہے.
حاضری لگ جاتی ہے۔ الصلاۃ، میری امت عبادات نہ چھوڑنا۔ 95% تو نماز پڑھتے ہی کوئی۔ میرا گاؤں عرابی کے کنارے ہے، ایک پیدل جماعتیں چل رہی تھی سال کی دریا کے ساتھ ساتھ، تو میں ان کی نصرت کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا، 2 ہفتے کا سفر تھا، کہ دیہاتوں میں آپ کو کتنے فیصد نمازیں ملے ہوں گے؟ کہا جی مشکل سے 1%۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمائی، وما ملکت ایمانکم، اے میری امت سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے۔ صرف یہ مراد نہیں، تمام افراد امت اور افراد انسانیت، کافر ہو، مسلمان ہو، غلام ہو، عزیز رشتہ دار ہو، بیوی اولاد ماں باپ ہو، تو وہ تعلق، وہ وزن اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا رشتہ گہرا ہو جائے گا اتنا اخلاق کا معاملہ اور اس کا مطالبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں، دیکھا ہے، دنیا پھری ہے، مدرسوں میں بھی زندگی گزر رہی ہے، تبلیغ میں بھی گزر رہی ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین ہے وہ عبادت والا تو ہے، اخلاق والا دین ابھی زندہ ہوا ہی نہیں۔ کے ذریعے سے عبادات زندہ ہوئی ہیں، اخلاق زندہ نہیں ہوئے۔ اخلاق کا مجموعہ کوئی نہیں، علم والوں کا مجموعہ ہے، عبادت گزاروں کا مجموعہ ہے، اور فتویٰ دینے والوں کا مجموعہ ہے، لکھنے والوں کا مجموعہ ہے، مقررین کا ایک مجموعہ ہے، ذکر کرنے والوں کا ایک مجموعہ ہے، تبلیغ کے لیے قربانیاں دینے والوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اخلاق والوں کا مجموعہ کوئی نہیں۔ کہیں کوئی فرد نظر آ جاتا ہے، کوئی فرد، کوئی عورت، کوئی مرد کہیں نظر آ جاتا ہے، ورنہ اخلاق والا چیپٹر ہماری زندگی کی کتاب سے پھٹ چکا ہے ہی کوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تہجد میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی اور کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اسلام سارا 2 جملوں میں ہے، آگے اس کی تفصیلات بے شمار ہیں۔ ایک بندگی، دوسرے اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، یہ انتہائی اسلام ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہ ابتدا ہو گئی، ابتدا۔ یہی سوال دوسرے موقع پہ صحابی کرتا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ آخری درجہ بتا رہے ہیں، طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا۔ ایک شخص سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر کو مان لینا۔ یہی سوال دوسرا شخص کرتا ہے دوسرے موقع پر، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ آخری چیز بتا رہے ہیں، الصبر والسماحہ، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ اور سماحہ کا دوسرا مطلب ہے صبر کرنا اور سخاوت کرنا، معاف کرنا بھی سخاوت ہے۔ پھر وہ سوال کرتا یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، یہ سب سے بہترین اسلام۔ پھر وہ سوال کرتا ہے سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ تو اخلاق والا دین زندگیوں میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق نے فتح کیا قریش مکہ کو، تلوار میں نہیں۔ دیکھو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کہنے لگے چاند پہ جادو ہو گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ایسے کنکر تھے، اس نے یوں مٹھی باندھ کی، کہنے لگا محمد میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میں بتاؤں کہ یہ اندر والا خود بولے۔ تو وہ کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ۔ تو وہ یوں پھینک کر کہنے لگا توبہ توبہ، تیرا جادو تو پتھروں پہ بھی چل جاتا ہے۔ اتنے بڑے معجزے دیکھے کلمہ نہیں پڑا، بدر میں فرشتے دیکھے شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑا، خندق میں فرشتے دیکھے شکست کھائی، کلمہ نہیں پڑا، مکہ فتح ہو گیا، کلمہ نہیں پڑا، 10,000 کا لشکر سامنے، کلمہ نہیں پڑا،
اس کے علاوہ قرآن کے حسن و جمال اور اس کے حسن ترتیب، حسن نظم، کلام کا سحر سنا، اعتراف کیا پر کلمہ نہیں پڑھا، اور جب آپ آئے سب مکہ فتح کر کے سب سے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا، تو سارے گر گئے کہ تو سچا نبی ہے، ساروں نے کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، اخلاق سے زندگی خوبصورت ہوگی، مسجد، مدرسہ، تبلیغ، گھر، معاشرہ، محلہ، قبیلہ، خاندان، ایک عبادت سے حسن نہیں پیدا ہوتا، حسن اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ عبادت تو بنیاد ہے، بنیاد تو نظر ہی نہیں آتی۔ اس مسجد کی بنیاد نظر آتی، 24 سال بعد آیا ہوں اس مسجد میں، 85 میں آئے تھے یہاں مستورات کی جماعت، بنیاد اس کی نظر آ رہی، لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے خوبصورت ستون ہے۔ عبادت بنیاد ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس سے معاشرے میں حسن نہیں پیدا ہوتا۔ معاشرے کا حسن، گھر کا حسن پیدا ہوتا ہے پینٹنگ سے، چیزوں سے، نہ کہ بنیاد سے۔ تو عبادت بنیاد ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اخلاق وہ باہر کی چیزیں ہیں جس سے گھر بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ اسلامی بنے گا جب اخلاق نبوت والے بنے۔ عبادات چھپ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی، اخلاق چھپتے نہیں۔ عبادات کی کمزوری بھی چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی، برے اخلاق نہیں چھپتے۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی ترتیب کے ساتھ معاملہ کرنا۔ غیر مسلم انسانی بھائی ہیں، ان سے بھی وہ معاملہ کرنا جو اللہ کے، کیا عجب امت تھی یہ۔ 594 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ 493 میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، 484 میں، اور پھر 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد 594 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا۔ تو 594 میں 100 یورپ حملہ آور ہوا، جن کے لشکروں کی قیادت رچرڈ کر رہا تھا، رچرڈ دا لائن، انگلستان کا بادشاہ۔ تو ایک جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا۔ تو صلاح الدین کی نظر پڑی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا کہ جاؤ میرا گھوڑا اسے پیش کرو اور اسے کہو کہ ہم دشمنوں سے یہ سلوک کیا کرتے ہیں۔ اس نے جب جا کے گھوڑا پیش کیا تو رچرڈ نے کہا میں اس بادشاہ پہ فتح کبھی نہ پا سکوں گا جس کے یہ اخلاق ہیں، اور آخر وہ ناکام ہو کے صلح کر کے واپس گیا۔ 5 برس کی جنگوں کے بعد صلاح الدین کا دور تشویش اور شور اور وہ بہت زیادہ ذوق کا زمانہ ہے۔ اکیلا صلاح الدین پورے پر یورپ کی فوجوں سے لڑتا رہا، اور رچرڈ نے کہا اس سے فتح نہیں کیا جا سکتا جس کے اتنے عالی اخلاق۔ اور جب دمشق فتح ہوا، یہ کافروں کے سلوک بتا، تو دمشق میں اس وقت رومن بادشاہ کی بیٹی موجود تھی، دمشق کے گورنر کی بیوی تھی، قیصر ہرقل کی بیٹی۔ جب دمشق فتح ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، تو فوراً اس کو حرم میں لے لیا اور اس کی کنیزیں اور اس کے غلام اس تک پہنچائے، اور پھر پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ 400 مسلمان سپاہیوں کا دستہ اس کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اس کے باپ انتاکیہ میں تھا، اس کے باپ تک اسے پہنچا کر آؤ اور اسے بتاؤ کہ ہم عزت داروں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹی پہنچی ہرقل کے پاس تو وہ رونے لگا، کہنے لگا جس قوم کے اخلاق یہ ہوں وہ تو پہاڑوں سے بھی ٹکر لیں گے تو ریت بن جائیں گے، یہ میرے پورے ملک کو پتہ کرے، ہماری عزت تو ہمارے اپنوں کے ہاتھوں سے لٹ رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے جس نے قوموں کو زیر کر کے۔ چلو یہ تو میں تمہیں صحابہ کے قصے بتاؤں، 600 سال آگے چلے جاؤ، 500 سال آگے چلے جاؤ تو 450 ہجری ہے، اور اللہ پر سلام اور رومن امپائر کی ٹکر ہوتی ہے۔ مسلمان ٹوٹل 12,000 تھے، اور رومانوس قیصر روم 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آیا اور شکست کھائی۔ جب گرفتار ہوا تو اللہ پر سلام نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اعزاز و احترام سے رکھا، سرحد تک چھوڑنے خود گیا تو کہا کہ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے اکرم و کریم قوم۔
تو اس کا سر اٹھ نہیں رہا تھا، اور جو واپس گیا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا کہ میں اس قوم سے نہیں لڑ سکتا جن کے اتنے عالی اخلاق ہوں. تو اس سے رومن سرداروں نے خود قتل کر دیا اور اس کی جگہ دوسرے کو اپنا کیسر بنا لیا. محبت فاتح عالم ہے. ہم اپنے بھائیوں کے دل نہ خرید سکتے، ماں باپ کے دل نہ خرید سکتے، بیوی خامن کا دل نہ لے سکی، خامن بیوی کا دل نہ لے سکا. زبان کے تند و تیز جملوں نے زندگیوں کو آگ لگا دیا. زبان کے ذریعے سے وہ شعلے بھڑکتے ہیں جو آسمان کی بارش میں نہ بجھا سکے، سات سمندروں کا پانی نہ بجھا سکے. میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، او احدہما، یا میری ماں تو ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی مجھے محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان میں نماز بعد میں پڑھوں گا. آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے تو ام ایمن نے کہا بیٹے محمد مجھے بھی پلا. تو اللہ کے رسول اس کو حکم دیتی ہے اور اس سے خدمت لیتی ہے. کہا عائشہ میں نے اسے گود کھلایا ہے. تو حضرت اللہ کے نبی ہاں یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے. اور آپ نے جلدی سے پانی بھرا اور جا کے پیش کیا. جو صبح صبح ماں باپ کو ایک نظر دیکھے، نہ حال پوچھے، نہ خدمت کرے، نہ سلام کرے، صرف ایک نظر دیکھ لے محبت سے، تو شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلتے تو اپنی اماں کے پاس جاتے تھے، السلام علیکم یا ام رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرا. اماں اللہ تجھے جزا دے تو نے مجھے بچپن میں پالا. وہ کہتی وعلیک السلام یا ولد ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا. اللہ کے دیروں پر سلامتی ہو اور اللہ تجھے بھی جزا دے تو بڑا ہو کے میرا فرما بردار بنا. ہاں جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں. ایک تاجر فیصلہ کا بڑا اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آیا. اس کا بیٹا ایک جگہ شادی کرنا چاہتا، باپ وہاں رو رہا تھا. یہ دونوں باپ بیٹا میرے پاس آئے اور بات چیت شروع ہو. اس کا بیٹا ایسا ضد میں تو جیسے پتھر بیٹھا ہو، چہرے پہ کوئی تاثر. باتیں کرتے کرتے اس کا باپ ٹوٹ کے رونے لگے. میری پہلی ملاقات تھی، میں تو جانتا بھی نہیں تھا، خالی وہ میرا نام سن کر آ گئے تھے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو مجھے اس کو روتا دیکھ کر میرا دل ایسے پگھل گیا. لیکن میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ایسا پتھر جیسے انسان کی بجائے کوئی بت بیٹھا ہوا. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو اجنبی اور اس کو روتا دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں، تو یہ بیٹا ہو کے. تو پھر میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول لاہور میں. میں نے کہا اس کے بعد کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی پھر آسٹریلیا بھیجا تھا مزید پڑھنے کے لیے. میں نے کہا پھر اس کا کوئی قصور نہیں. اس بے وقوف کو تو پتہ نہیں آپ ہیں کون، اسے کیا خبر کہ باپ کیا ہوتا ہے. پہلے امریکہ کی گود میں پلا، پھر آسٹریلیا کی گود میں پلا. اسے کیا خبر کہ ماں کسے کہتے ہیں اور باپ کسے کہتے ہیں. پہلا قصور تو آپ کا کہ اسے سکھایا جائے. تو بھائیو اخلاق ایمان کی تکمیل کا نام. کوئی بھی گھر ہے اس کی آبادی کے پیچھے اخلاق کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور جب بھی کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے بد اخلاقی ہوتی، زبان کے بول ہوتی. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے. شیطان اپنی کچہری لگاتا ہے اور پھر سارے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو. کوئی کہتا ہے چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، نماز چھوڑوائی، رشوت کھلائی، سود کھلایا. وہ سب کو کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا، تو ادھر میرے پاس آ جا. اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اسے اپنے برابر بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے. شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، سود خور کا سود اس کی ذات تک ہے. اور میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دیتی ہے. اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں. حضرت علی صاحب نے کہا علی طلاق سے بچو کہ طلاق دینے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے ایک گھر کو بچانا کتنا
اتنا ضروری ہے. کوئی شخص یوں کہے آپ میں سے کہ جناب میرا یہ گھر اللہ کے نام سے انشاءاللہ وقف ہو گیا تو یہ وقف ہو گیا, اب یہ واپس نہیں ہو سکتا. جناب میرا یہ پلاٹ ہے, میں یہ مدرسے کے نام انشاءاللہ وقف کرتا ہوں, انشاءاللہ کہے گا وقف ہو گیا. کوئی شخص یوں کہے کہ میری بیوی کو انشاءاللہ 3 طلاق نہیں ہوگی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ گھر کو برباد کرو, اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام سے خرچ کرو. اگر ہم نے کوئی یوں کہ جناب میرا یہ پلاٹ ہے, میں یہ مدرسے کے نام انشاءاللہ وقف کرتا ہوں, انشاءاللہ کہے گا وقف ہوگا. کوئی شخص یوں کہے کہ میری بیوی کو انشاءاللہ 3 طلاق نہیں ہوگی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ گھر کو برباد کرو, اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام سے خرچ کرو. اگر ہم نے کوئی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف ہو گیا, انشاءاللہ یوں کہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق تو یہ نہیں ہوئی کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تو اپنا گھر برباد کر, لہذا یہ طلاق نہیں پڑے گی. ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے, اور گھروں کی آبادیاں سونے چاندی اور زیور سے نہیں ہوتی, زبان کے میٹھے بول اور اچھے اخلاق سے ہوتی ہیں. ایک تند تیز جملہ پوری زندگی میں آگ لگا دیتا ہے, اور ایک میٹھا بول اندھیروں میں چراغ روشن کر دیتا ہے. حسن اخلاق بہت بڑی دولت ہے, جہاں جا کر دین مکمل ہوتا ہے. تو بھائیو, تبلیغ والوں نے بھی 4 نمبر بیان کرنا چھوڑ دیا ہے. خالی ہم کام والے کام سمجھاؤ کام سمجھاؤ. آپ سمجھو نہ سمجھو دنیا میں ٹوکی رکھو, کچھ خود بھی سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے واسطے. سکول ماسٹر نہ بنو. مجھے اسی وقت سے ڈر تھا جب یہ جملہ چلتا کام سمجھاؤ کہ یہ سب تکبر اور عجب کا شکار ہوگا. مولانا اللہ صاحب نے کہا 100 حصے کرو کام کو تو میں 100واں سمجھا ہوں, تم خاک سمجھو. پھر جو میں 100واں سمجھا ہوں اس کے 100 کرو تو تمہیں 100واں سمجھا پایا, پھر اس کے 100 کرو تو تم 100واں سمجھ پائے. مطلب یہ بات یہ توازن فرمایا ہے. بتانا یہ چاہتے تھے کبھی سیکھے ہوئے ہونے کا دعویٰ نہ کرنا, کبھی سمجھے ہوئے ہونے کا دعویٰ نہ کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کام سمجھاؤ, کام کی بات کرو, کام سمجھاؤ, کام پہ ڈالو. ابے خود تو کام کرو, خود تو سمجھنے کی کوشش کرو. جھک جانا سب سے بڑا کام ہے, اپنے آپ کو جاہل سمجھنا سب سے بڑا کام ہے, اپنے آپ کو نادان سمجھنا سب سے بڑی عقل مندی ہے. دین ہو یا دنیا ہو, علم ہو یا تبلیغ ہو, ذکر ہو یا تلاوت ہو, تجارت ہو یا معاشرت ہو, سب کا چہرہ اچھے اخلاق کا. اخلاق نہیں تو گھر تو ہے پر ساز و سامان کوئی نہیں, مسجد تو ہے پر نمازی کوئی نہیں, مدرسہ تو ہے پر طلبہ کوئی نہیں. ویران اجڑی دنیا ہے اخلاق کے بغیر. اپنے بچوں سے بھی اخلاق کا معاملہ رکھو. میرے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو. انہیں ایسی تنبیہ مت کرو کہ وہ اپنی بےعزتی سمجھے, توہین سمجھیں, تمہارے خلاف ہو جائیں گے. تنبیہ بھی ضروری ہے اور توہین سے بھی بچنا ہے. ایک بہت بڑا مشہور اداکار ہے سہیل احمد, اسٹیج کا. 1996 میں ہم نے ان میں اداکاروں میں کام کرنا شروع کیا. اللہ کا فضل ہے, کئیوں کے چیلے لگ گئے, کئیوں کے 3 چیلے لگ گئے, کئی چھوڑ گئے, کئی سال 7 مہینے کے سفر, اور کتنی ناچنے والے لڑکیوں کی شادیاں اللہ کے فضل سے کروائیں, کتنے گھر آباد ہو گئے. جواد وسیم نے بتایا کہ فلاں بچی کا فون آ رہا ہے کہ آج 3را دن ہے میرے گھر میں فاقہ ہے. میں نے قسم کھائی ہے کہ میرا قدم دہلیز کے باہر اب نہیں نکلے گا جب بھوک سے جان نکل جائے. کیا کیا داستانیں ہیں جو ان آنکھوں نے دیکھی اور کانوں نے سنی ہیں. تو میں نے سہیل احمد سے پوچھا تم اداکاری میں کیسے آ گیا؟ کہنے کا میرا باپ DSP تھا, جانتدار, 1 پیسہ رشوت کا ساری زندگی نہ کھایا. تو ایک دن میں اپنے دوستوں کے چکر میں ان کے ساتھ مل کے فلم دیکھنے چلے. 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے, فلم دیکھنے چلے. فلم دیکھ کر آج میرے باپ کو پتہ چلا, اس نے مجھے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا.
تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا۔ تب یہ ضد مجھے یہاں تک لائی، اور آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ تو اپنی اولاد سے بھی صحیح اخلاق برتو، ان پر بھی شدت کرو تو بازی ہو جائے گی۔ حسن سلوک بہت بڑی دولت ہے۔ اپنے ملازموں سے حسن سلوک رکھو، تھوڑی سی بات سے انہیں کرش کر دیتے ہو، ان کی تنخواہیں کاٹ لیتے ہو۔ بڑا ظلم کرتے ہیں یہ جو کاروباری لوگ ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں۔ مزدوروں کی تنخواہیں دبا لیتے ہیں، ان کے پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ ایک دن چھٹی کریں تنخواہ کٹو۔ جی میری ماں بیمار تھی، سامنے کوئی پتہ نہیں ماں مر گئی کہ بیمار بچوں کو نہیں، تنخواہ کٹو۔ کروڑوں روپے کماتے ہیں، کروڑوں روپے، اور مزدور کے ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، چاہے اس کا باپ مر گیا۔ تو نے ہم سے چھٹی نہیں مانگی تھی، لہٰذا کاٹ دو۔ مجھے نہیں پتا تجارت کے کیا قانون ہیں۔ دکھے ہوئے آنسو، دکھے اور آہیں لوگوں کو سن کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو ذمہ دار کا بیٹا ہوں، خود ذمہ دار ہوں، اگرچہ مجھے ذمہ داری کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بٹھا کے کھلا رہا ہے، کچھ کام کرنے والے ایسے لوگوں کو میرا چھوٹا بھائی دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ اتنے دن اس کا نافع ہے، اس کی تنخواہ کاٹے ہیں۔ میں گیا شرم کرو، 6000 اس کو کتنے کٹنے؟ ذمہ داروں میں کوئی مزدور کو 6000 تنخواہ نہیں دیتا ہے۔ سندھ میں جاؤ، پنجاب میں جاؤ، سرحد میں جاؤ، بلوچستان میں جاؤ۔ مجھے جب حکومت کا اعلان کرے گا کہ 6000 تنخواہ مقرر ہے، میں نے کہا سب کی 6000 کرو۔ گھر میرے ہیں، میں اپنے گھروں میں پڑا، میں نے گھر بنا کے دیے ہوئے، ان کا نہ ہو جائے، چھٹی ہو جائے، میں کبھی ان کی تنخواہ نہیں کاٹتا ہوں۔ 6000 میں کتنے کو کاٹ کے میں کی جمع کر لیتا ہوں۔ اور میری کیڑی کوئی غلطی کا، میرا باپ بڑا پر چھوڑ گیا، میں بھی چھوڑ کے مر گیا، میری ایک پیسے کی خرید کوئی نہیں ہے، جو تھی میرا باپ چھوڑ کے گیا، میں بھی چھوڑ کے مر جاؤں گا۔ غریبوں کی دعائیں لیا کرو، ذرا تقسیم میں زیادہ نہ پڑا کرو، تمہیں تمہارا رب ذرا تقسیم سے دے رہا ہے۔ دعائیں لیا کرو، دعائیں لیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنے امت کے غریبوں میں ہوں۔ عائشہ غریبوں سے پیار کرنا، اسے اپنے پاس بٹھانا، اللہ بھی تمہیں اپنے پاس بٹھائے گا۔ یہ عورتیں گھر کی ملازمات پر کتنا ظلم کرتی، کس قدر بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی، اور کس قدر ان کی توہین کرتی ہیں۔ ایک گلاس ٹوٹ جائے، پچھلی نسلوں تک ان کو آگ لگا دیتا۔ بھائیو، میرے نبی نے کہا تھا ہاں فرعون نہ بن جانا، میری امت پہ فرعون نہ بن جانا۔ تمہیں اللہ حساب سے دے رہا ہے۔ ایک آدمی کروڑوں روپے کما رہا ہے، اس کی ذاتی عقل ہے، تقدیر ہے، یہ میرے خالق کی عطا ہے۔ ہاں تمہیں بتاؤں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کو فرشتے کہیں گے چلو حساب کے لیے، کہیں گے سر کو ہے کہ نہیں حساب لینا آ گئے، وہ آگے یہ کہیں گے، تو فرشتے جا کر کہیں گے یا اللہ یہ تیرے کچھ بندے عجب بات کر رہے ہیں، کیا؟ وہ کہہ رہے سر کو ہے کہ نہیں حساب لینا آ گئے، تو اللہ ان کو بلائے گا، تو کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ مال تو تم نے اوروں کو دیا، پھر بھی ہم سے کوئی حساب لیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کہیں گے اللہ معذرت کرے گا، میرے بندو میری بندی ہو، میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں ہلکے تھے، اس لیے کہ میں تمہیں آج بہت بڑی عزت دینا چاہتا تھا۔ جاؤ مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ ملوں والے، فیکٹریوں والے بڑے جاگر لوگ ہوتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے مزدوروں کے لیے جاگر۔ پر ان کا کیا قصور ہے؟ اخلاق کا سبق نہ کوئی سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ملازم ہے، وہ غلطی کرتا میں مارتا ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے کہا تیری مار اس کی غلطی کو تولا جائے گا، اگر تیری مار بڑھ گئی تو پکڑا جائے گا، اور اس کی غلطی بڑھ گئی تو چھوٹ جائے گا۔ آپ نے کہا اپنے ملازموں کو مارو مت، نہیں گزارا فارغ کرتے، فارغ کرنے میں کوئی ظلم نہیں ہے،
فارغ کر دو، حساب کر کے فارغ کر دو، گالی مت دو، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کسی مزدور کو ماں بیٹی کی گالی دینا ساتوں زمینوں کو آگ لگا دینے سے بڑا ظلم اور نقصان ہے کہ ماں کا ایک مقام ہے، بیٹی کا ایک مقام ہے، بہن کا ایک مقام ہے، ان کو گالی دینا بیت اللہ کو چھوڑ دینے سے بڑا جرم ہے۔ یہ سارے اخلاق ہیں جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سخی بنو، سخی بنو کہ حوصلے پیدا کرو، غریبوں کی کمی کوتاہی سے چشم پوشی کرو، اللہ تم سے چشم پوشی کرے۔ ایک فقیر آدمی بیٹھا تھا، اللہ کے ایک مالدار آ کے پاس بیٹھا، نہیں ایک مالدار بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اللہ کے نبی کے پاس، ہوا کے قریب بیٹھا تو وہ مالدار آدمی یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو، کیوں ڈر گئے ہو کہ اس کا فقر تجھے لگ جائے گا یا کوئی تیرے چار پیسے اس کی جیب میں چلے جائیں گے؟ ڈر گئے ہو، بھول گئے اس غنی کو جس نے تمہیں رزق دیا، وہ لے لے کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ لوگ ہیں کام کرنے والے، مرد یا عورت، شفیق بنو، مہربان بنو۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر تنخواہیں نہ کاٹا کرو، ان کے ساتھ پائی پائی کا حساب نہ کیا کرو، اپنے بارے میں سوچو اللہ تمہارے ساتھ پائی پائی کا حساب کر رہا ہے۔ جس پاکستان میں ایک 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترستے ہیں، وہاں اللہ تمہیں کروڑوں دے، پھر بھی تم پیسے کے پیچھے ان کو اپنے غریبوں کو بے عزت کرو، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر لے گا۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہاں میرے نبی نے کہا آج کے بعد سود حرام، اور میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس نے کہا بھتیجے نے سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اور عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، کہا میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں عباس کی اولاد کو 800 سال حکومت اللہ نے عطا فرمائی، 800 سال حکومت۔ تو بھائی اس مجمع میں جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس لوگ کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، نرم رویہ رکھا کرو، درگزر چشم پوشی سے کام لیا کرو، سخت گیر اور جابر مت بنو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف کھڑے ہو کر تمہاری نیکیوں کو کھٹے لائن لگوا دیں۔ اللہ کو غریبوں سے پیار ہے، غریبوں کے دل میں بستا ہے، جب ان کی ضرورتیں ٹوٹتی ہیں اور وہ روتے ہیں وہ اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ 10,000 کا بل دے کے آ جاتے ہو، ایک ملازم کی 6,000 کی تنخواہ کے پیسے کاٹ رہے ہو، تمہارے بچے جاتے ہیں 15,000 کی روٹی کھا کے آ جاتے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی خرید کے آ جاتے ہیں، تمہاری بیگم جاتی ہے اور لاکھوں روپے کی جیولری خرید کے آ جاتی ہے، اور گھر کے ملازمہ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو تنخواہ سے کاٹ رہی ہوتی۔ یہ ظلم و ستم ہے، یہ جبر و استبداد ہے، یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں پیزے ویزے کیا ہوتے ہیں، ایک تو ذوق ہی نہیں ہے، تو میں نے ایک دن میں سے پوچھ لیا، میں کہ یار کتنے دے وہ ہے بھی تھوڑا جو ہوتا کہ پتہ نہیں کی کوئی لگا ہوتا ہے جو ویکھن نوں سونا نہیں کھاون بھی چنگا ہونا ہے، وہ تو نہیں کھدی جاندے اور میں کہا کتنے دے 700 روپے دی ایک روٹی۔ میرا ایک شاگرد تھا مولوی لورا لائی کا، تو ایک جگہ میں جاتا تھی، وہ میرے ساتھ تھا، تو جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو الگ بیٹھ کے رو رہا، میں کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آج اس دسترخوان پہ جتنا خرچ ہے نا اس پر میرا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہو آرام سے بل دے کے آ جاتے، کئی لاکھ کے خالی کھانے کے بل دے کے آ جاتے ہو، مزدور کا حساب آتا تو ایک دن کی تنخواہ بھی صاف کرنا بھائی یہ دکھڑے ہیں۔ سنو یہ ساری باتیں میرا میں مسئلے میں نے نہیں پڑھے، میرا زیادہ ادھر ہی رہا ہے، پڑھنا بھی، دیکھنا بھی، سفر بھی، یہ زندگی بھر کے کچھ چیزیں سامنے ہیں، کہتا رہتا ہوں۔ اس مضمون کو عام طور پہ کوئی نہیں سنتا سناتا، تبلیغی ممبر ہو تو تبلیغ، یہ مدرسے والوں کا ممبر ہو تو علم، یہ ذکر والوں کا ممبر ذکر۔
کسی نے کوئی دم پکڑی، کسی نے کوئی دم پکڑی ہوئی، سارا دین ایک پھول دستہ بنتا ہے جس میں اخلاق بہت بڑا چیپٹر ہے، جس کے بغیر نہ علم ہے، نہ ذکر ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ معاشرت ہے، نہ گھر ہے۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا 23 نومبر 1972 مجھے گھر سے نکالا کہ تم نے مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ہفتے کا دن تھا، 23 تاریخ صبح 9 بجے، اور پھر میں جب گھر آیا ہوں، چھٹی پر آیا ہوں، تو میں نے نوکر کی جگہ خود نوکر بن کے کام کیا ہے۔ میں نے اس کو دبایا ہے، میں نے اس کو تیل لگایا، میں نے اس کی مٹھیاں بھری ہیں، میں اس کے سرانے چارپائی پر کھڑے ہو کر نوکر سے زیادہ خدمت کی ہے۔ میرے باپ کو دلیلوں نے قائل نہیں کیا، میری نوکری نے قائل کیا کہ نہیں تبلیغ کوئی کم ہے، کیونکہ میں بہت بدتمیز تھا تبلیغ میں لگنے سے۔ 11 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا، جیب میں پیسہ ڈال دیا، اپنی نظر سے دور کر دیا۔ لاہور 150-200 میل میرے گھر سے دور تھا۔ 11 سال کی عمر کا بچہ باہر نکل جائے، پیسہ جیب میں ہو تو وہ کیا بنے گا؟ جانور نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ اور اس زمانے میں کوئی تبلیغی کام نہیں تھا، اس نے میرا وہ رخ بھی دیکھا تھا، گستاخ، بدتمیز، تبلیغ میں گیا تو پھر اس نے میرا وہ رخ بھی دیکھا کہ میں اس کو تیل لگا رہا ہوں، اس کے لیے چائے بنا رہا ہوں، اس کے لیے اس کی مٹھیاں بھر رہا ہوں، اس کے کام کر رہا ہوں۔ ان کا نہیں ہے تو کوئی چنگائی کام لگتا ہے۔ گھر والوں میں تقریروں سے دین نہیں آتا، تبلیغ نہیں، گھر والوں میں اخلاق سے تبلیغ داخل ہوتی ہے۔ تمہارا حال یہ ہے، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کے گھر میں ٹی وی چلتا ہے۔ ہم ان کے گھر پہ نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کی بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں۔ ہم ان کے گھر پہ نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کی کمائی حرام کی ہے۔ تم خاک کسی کے ساتھ تعلق بناؤ، کیا تم تبلیغ کرو گے؟ اور کون سا دین لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے نبی نے تو کافی رشتے داروں سے نبھا کے دکھا تھا، ان کے گھروں میں بھی جاتے، ان کو گھر میں بلاتے۔ دینداری کا ایک تکبر ہوتا ہے، جیسے پیسے کا تکبر ہے، دینداری کا بھی ایک تکبر ہے جو آدمی کو فنا کر کے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے دین کا ایک اجمالی نقشہ ہے، یہ تبلیغ اس کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ کرو گے اللہ تمہیں عزتیں دے گا، نہیں کرو گے تو ایک دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے میرے اور آپ کے کیے کا حساب لے لے گا۔ اس لیے مہربانی کرو، اتنا کام تو کرو کہ آج تک جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حق میں کوتاہی ہوئی اس پہ اللہ سے معافی مانگو اور اس پہ توبہ کرو، اور وقت نکالو اس زندگی کو سیکھنے کے لیے۔ یہ گھر بیٹھے میرے چند 2 گھنٹے کی بات سے تمہیں کیسے میں تمہارے دل میں اتار سکتا ہوں؟ دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے صدیاں بھی تھوڑی ہیں، 6 جائے کہ 2 گھنٹے۔ تمہیں خود پھرنے کی ضرورت پڑے گی، تمہیں خود گھروں کے ماحول سے نکلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ دلوں پر فیضان فرمائے گا۔ لیکن اتنا تو کر کے جاؤ کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو اتنا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اس پہ پکے رہو، کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اور اس کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے جان مال سے محنت کرو، کوشش کرو۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ برابر کرتا ہے اور ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے۔ اب بولو اور بتاؤ۔